اب موجودہ زمانے پہ آتے ہیں ہم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا سچویشن ہے. دا کلیش آف سویلائزیشن. یہ سیموئل ہنٹنگٹن ایک اسکالر ہیں امریکن, انہوں نے 1993 میں ایک بک لکھی تھی دا کلیش آف سویلائزیشن, جس میں انہوں نے تفصیل سے یہ لکھا انہوں نے کہ جناب یہ جو مغرب ہے, یعنی اس سے مراد امریکہ اور یورپ, ان کا عالم اسلام اور چائنا کے ساتھ کلیش ہونے لگا. یہ انہوں نے ایک بک لکھی تھی. اچھا وہ محض ایک بک نہیں تھی, بڑے اچھے ڈیٹیل سے انٹلیکچولی انہوں نے ہسٹوریکل ڈیٹیل سے لیتے ہوئے انہوں نے لکھا. اس پہ خود امریکن اسکالر ایسپوزیٹو نے ان کی ایک تنقید میں ایک اور بک انہوں نے لکھی, انہوں نے 1994 میں, اور انہوں نے اس کی تنقید کی کہ جناب ہنٹنگٹن صاحب نے جو ارشاد فرمایا اس میں یہ غلطی ہے, یہ کلیش آف سویلائزیشن کچھ نہیں ہوتا. مسلمانوں کی پوری ہسٹری کو پڑھتے ہوئے انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ دیکھیے جناب یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ٹیررزم کیا ہے مسلمانوں نے, لیکن یہ چند لوگ ہیں, میجورٹی کا یہ حال نہیں ہے. اور ایسپوزیٹو صاحب نے تو پھر یہ کیا کہ امریکہ میں انہوں نے باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا تاکہ کرسچنز اور مسلمز کے آپس میں اچھے تعلقات پیدا رہے, کہ وہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں. تو انہوں نے کیے, امریکہ میں کوشش کی انہوں نے. تو دیکھیے کہ اس سے کہ سچویشن آج کل کی آ رہی. اب مغرب کے ایک علمی اور فکری یہ الغار ہائی ہم پہ, تو ہمارے ہاں ایتھیزم اور آخرت کا اگرچہ ایک عملی انکار تو ہم نے کیا. یعنی ٹھیک ہے, یورپینز کی جب اتنی پاور آئی, انہوں نے ہمارے ممالک پہ قبضہ کر لیا انہوں نے, تو اس وقت بھی تب بھی مسلمانوں کی میجورٹی ابھی تک ایمان پہ رہی, آخرت پہ رہی. ہاں لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا کہ آخرت پر عمل کرنا کم ہوا, اور پھر رزلٹ کیا ہوا کہ ہمارے ہاں پھر کرپشن اسی بیس پہ آئی ہے, جس پہ ہم لوگ ابھی ماتم کر رہے ہوتے ہیں. اب امت مسلمہ کی جد و جہد ہوئی کیا, اب ہمارے بہت ساری تحریکیں بنی اور ایک سیاسی جنگیں کرتے رہے سلسلہ. اس کی ایک ایگزامپل آپ وہی دیکھ لیجئے 2001 میں جب امریکہ میں 9/11 ہوا اور ان کے 2 ٹاورز تباہ کر دیے گئے جہاز سے, لیکن اس سے کچھ امت مسلمہ کو کوئی فائدہ ہوا؟ یعنی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کا خیال تھا کہ جناب اس طرح سے دنیا کی سپر پاور امریکہ ختم ہو جائے گی اور ہم سپر پاور بنیں گے, لیکن اب 19 سال گزر گئے پھر بھی کچھ نہیں ہوا. بلکہ الٹا اس کا اثر یہ ہوا کہ امریکنز نے آ کے پھر مسلم ممالک افغانستان میں, عراق میں باقاعدہ انہوں نے قبضہ کر لیا, اور اب آ کے وہ کچھ آہستہ آہستہ چھوڑ رہے. رزلٹ کیا آنا تھا؟ امت مسلمہ کی جد و جہد اب جو درکار ہے, جو میں بھی عرض کر رہا تھا کہ علمی اور فکری جہاد کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے ہاں جہالت اور ہمارے ہاں علم کی کمی ہے. اس کا جہاد یہ ہے کہ ہم ایک ایجوکیشن کے ذریعے ہم اپنی نسلوں تک یہ علم, دین کا علم وہ پہنچا دیں. بس دیٹس اٹ. یہی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا امریکہ کے ہاں آپ دیکھیے ایک اور 9/11 بھی ہوا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اکنامک 9/11. یہ 2003 میں ہوا واقعہ. یعنی ہوا کیا تھا کہ ان کی بڑی بڑی کمپنیز جس میں بہت سارے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, اینرون کمپنی ہے, اس طرح کچھ اور بہت سی کمپنیز ہیں کہ جس کو صرف امریکنز نے ہی انویسٹ نہیں کیا تھا بلکہ یورپینز نے, مسلمانوں نے بہت کچھ انویسٹ کیا تھا, اور وہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی تھی, اور اکیلی نہیں اور 4-5 بینکرپٹ ہو گئی. تو پورے امریکہ کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی. لیکن دیکھیے ان لوگوں نے اپنا علمی اور فکری ایک حل کیا, انہوں نے ایک ساربن-اوکسلے لا 2004 میں انہوں نے بنایا, اور وہ کیا تھا کہ جناب اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو تم یہ کرو کہ اپنی کمپنیز میں یہ چیزیں اچھی کر لو تاکہ اب ایسا نہ ہو. یعنی ایکچولی کیا تھا کہ ان کمپنیز کی
فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بڑی اچھی آ رہی تھی جس میں لگ رہا تھا کہ جناب بڑا کما رہے ہیں, ہم پہ بھی بڑا فنڈ آ رہا ہے ہمارے ہاتھ میں, لوگ انویسٹ کیے جا رہے تھے. لیکن کمپنی دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگ رہی تھی, پیچھے سے جا کے بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھی. تو اب جس وقت بینکرپٹ ہوئی تو تب انہوں نے جا کے چیک کیا تو انہوں نے رسک مینجمنٹ اور اس طرح کی بیسس پہ باقاعدہ قانون بنایا. اچھا وہ امریکہ نے بنایا, لیکن پھر ہوا یہ کہ یورپ نے بھی اس سے ملتا جلتا قانون اپنے ملک میں بنایا. پھر ایشیا میں افریقہ کے بھی کئی حکومتوں نے اپنا اپنا سملر سابن زوکتلے جیسا قانون بنا دیا, پاکستان میں بھی بن گیا تاکہ یہ بہتر ہو. یعنی آپ دیکھیے کہ انہوں نے علم اور فکر کی بیسس پہ ایک سٹرگل کی اور اسی بیسس پہ آپ دیکھیے کہ ایک اچھا رزلٹ آیا کہ اب اکانومی اس کے بعد 2004 سے لے کے 2019 تک بہتر رہی ہے. چلیں اب دوسرا, اب کرونا کا معاملہ بھی چل رہا ہے, اکانومی پہ منفی اثرات آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیے ابھی تک یہ اکانومی ابھی تک سنبھالی ہوئی. تو یہ صورتحال ہے. تب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو نیگیٹو سچویشن ہے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے جب آخرت کا ایک پریکٹیکلی انکار ہی کیا. ویسے دل میں تو مانتے ہیں ہاں جی آخرت ہوگی, ٹھیک ہے, قرآن میں ہم نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, ہوگی تو ہوگی, تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ابھی؟ نہیں جی, ابھی ہمیں کرنا ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا, جس کو ہم بھول گئے. سچویشن یہ تو ایک روایتی ظاہری دینداری ہے ہمارے یہاں. ظاہری دینداری آپ یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر اس طرح کے آپ کو ملیں گے کہ کئی مولوی صاحب آپ کو فرما رہے ہوں گے کہ ہاں بھی ٹوپی ایسی ہونی چاہیے, شلوار ایسی ہونی چاہیے, اس میں یہ کرنا چاہیے. ان چیزوں پہ تو فوکس ہے, لیکن اس پر فوکس نہیں آتا کرپشن, فراڈ, ملاوٹ اور جعلی طریقے. یہ ہمارے ہاں ایسے بہت سے آ گئے, اور ایون جمعہ کی نماز میں بھی مولانا صاحب کچھ اس چیز پہ کوئی فوکس نہیں فرما رہے ہوتے. کرتے ہیں کچھ لوگ, لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے. یہ سچویشن آپ کو نظر آئے گی. پھر اب دیکھیے کہ اب ہمارے یہاں آہستہ آہستہ یورپ کا کلچر یہ بھی آنے لگا, ڈسکو کلب بھی آہستہ آہستہ بننے لگے. شراب نوشی ہمارے یہاں ہوتی رہی ہے, وہ ٹھیک ہے کہ حکومتی طور پر اس کو روک بھی دیا گیا, لیکن پھر بھی چلتا آتا ابھی بھی ملتا ہے. جوا ہمارے یہاں ابھی بھی ہوتا ہے, اور پھر کعبہ گری کہ یہ سلسلہ جاری رہا. یعنی ٹھیک ہے حکومتوں نے اس کو روکنے کی بھی کی کوشش, لیکن حکومتوں نے ایکچولی کیا کچھ نہیں, تبھی جا کے یہ چل رہا ہے نا سلسلہ. یعنی اس کے پولیس اور دیگر ڈپارٹمنٹس جنہوں نے یہ ان کو روکنا تھا تو انہوں نے روکا ہی نہیں, تو یہ سلسلہ جاری ہے. اور کیوں؟ اصل میں ہماری پوری قوم کی حالت یہ ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا کوئی ایسی امید, کوئی خیال, کوئی وہ آتا ہی نہیں, اور اس کے بجائے یہ کرپشن اور فراڈ ہم کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے رزلٹ یہ ہے نا. اب فکری, اخلاقی اور علمی جہاد میں اب ہماری کمزوری خود دیکھ لیں. ہمارے یہاں کیا ہے, روایت پسندی ہے. ہمارے یہاں روایت پسندی وہی ہے جو پرانے بابا جی, جو پرانے بزرگ ہمارے جو فرما رہے تھے ویسے ہی بس عمل کرتے جاؤ. اچھا ان بزرگوں نے کسی وقت فرمایا ہوگا کہ ابھی ٹوپی ایسی پہنا کرو یا امامہ ایسے باندھ لیا کرو, تو بس اسی پہ ہی وہ فوکس ہے. شلوار ہو تو بس ایسی ہو, اس میں اگر نماز پڑھنی ہے تو اس میں جناب اپنے ہاتھ ایسے اوپر رکھنے, اور ان چیزوں پہ فوکس ہے. لیکن ہماری جو اصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہمارا فوکس نہیں. ابو یحییٰ نے بیان کیا. اس طرح انڈین اسکالر وحید الدین خان صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جیسے ایک برتن کلی والا ایک صاحب دلی میں گزر رہے تھے, تو وہ پورا اعلان کر رہے تھے کہ ابھی کلی والا آ گیا, کلی والا آ گیا. تو ان کو یہ تھا کہ چلو یار آئے, لیکن پورے دن کچھ بھی بیچارے کی سیل نہیں ہوئی. یعنی ایکچولی معاملہ کیا تھا, غلطی کیا تھی ان صاحب سے,
وہ یہ تھی کہ پرانے اب سے کوئی 40-50 سال پہلے جو ہمارے یہاں برتن ہوتے تھے تو اس کے لیے کلی والا ہوتے تھے اور وہ ہر گھروں میں ہر گلیوں میں آتے تھے، تو لوگ اپنے برتن ان کو دیتے تھے، پیسے دیتے تھے انہیں اور وہ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے برتنوں کو. لیکن اب وہ برتن نہیں ہے آج کل. تو ان صاحب کو اگر آئیڈیا ہوتا تو چلو وہ اپنی اپ گریڈ کرتے نا اپنے آپ کو، اپنی ٹیکنالوجی کو تو بہتر کر لیتے، تو انہوں نے نہیں کیا. تو سیم دیکھیے وہی مثال سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگوں نے دین کی جو دعوت پھیلانی تھی تو ہم نے کم کیا سلسلہ. یعنی ہم نے اپنا وہ جو پرانا روایتی طریقہ تھا کہ جس طرح ہم جناب لوگوں سے جا جا کے مل کے 1 to 1 مل کے ان کو لے جا کے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچائیں، وہ بھی کریں. لیکن اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹیکنالوجی دی ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا سکتے تھے، تو بہت عرصے تک ہم نے نہیں کیا. لیکن اب آ کے اگلی نسل کے لوگ اب کرنے لگے الحمدللہ. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچانے کی ضرورت ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہمارے ہاں نہیں ہوئی. اب ان کے ہاں بھی ذرا دیکھ لیجئے، یورپ اور امریکہ کے حساب سے بھی ان کی ہسٹری کو آپ دیکھیے تو وہاں کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی اور پھر زوال بھی ان کے ہاں ہوا کیسے ہوا.